شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کے فضل سے جو ہمارا حقوق کے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے، کل ہم نے جانا تھا کہ انسانوں میں سب سے پہلا اور سب سے اعلیٰ حق بندوں پر جس کا عائد ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں جو حق سب سے پہلا عائد ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے اہل ایمان تم اللہ پر اور اس کے رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور کل ہم نے اس سے متعلق جانا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کوئی یہودی کوئی عیسائی اس امت کا جس کے پاس میرے آنے کی خبر پہنچی ہو، جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، اگر وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا شمار جہنمیوں میں سے ہوگا۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو حق ہے وہ یہ کہ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنوں پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم تمام پر مجھے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا، اور قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی کہ بتا دیجیے آپ تمام لوگوں کو کہ قیامت تک آنے والے تمام پر مجھے نبی بنا کر تم پر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا یہی حق ہے کہ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کہتے ہیں کہ نبوت کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ اب اس سے متعلق جو باتیں ہیں آج ہمارے سماج میں بھی مشہور ہیں کہ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تاریخ میں ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا یا نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو ٹوک اور صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا۔ یہ ایمان رکھنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق ہے ہم مسلمانوں کا، اور اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو شریعت اللہ نے دی ہے وہ شریعت مکمل ہے، اس میں رتی برابر کمی کی کوئی گنجائش اب باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے موقع پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آ کر بولتا ہے کہ ہم اس دن کا عید کا دن مناتے اگر یہ آیت ہماری شریعت میں ہمارے لیے نازل ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے پوچھا کہ تم کس آیت کے تعلق سے بات کر رہے ہو؟ تو اس یہودی نے یہی آیت بیان کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو اس یہودی کو اس بات کا احساس تھا کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے،
شریعت اگر مکمل ہو چکی ہوتی ہماری شریعت میں، اور یہ اس طرح کا اعلان یا اس طرح کی مہر ہماری شریعت کے لیے نازل ہوتی، تو ہم اس دن کو خوشی اور عید کا دن مناتے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ دن یاد ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی. وہ عرفہ کا دن تھا، وہ جمعہ کا دن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. اس میں اس بات کا مضبوط اشارہ ہے کہ یہ دین جس پر ہم عمل کرتے ہیں، یا جو شریعت جس کو شریعت اسلام کہا جاتا ہے، اس میں اب کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو حق بنتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہم آپ پر نازل شدہ دین کو مکمل سمجھیں. اس کو اگر ہم نامکمل جانیں گے تو بات یوں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اپنا کام پورا نہیں کیا، کچھ کام ابھی باقی تھے، اس کو کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ابھی لوگوں کی ہدایت کا کام باقی تھا، لوگوں کو دین کی رہنمائی کا کام باقی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل دیے. تو ایسی بات لازم آئے گی. تو ایسی بات اگر لازم آئے گی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو آپ تک نہیں پہنچانا ہے. آپ کا حق اگر آپ کو دینا ہے تو ہمیں یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ جو دین آپ لائے ہیں یہ مکمل ہو چکا. اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے محبت زیادہ ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش آپ کے دل میں جاگ اٹھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے لیے چلے گئے. کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے تو آپ سے اس بات کی شکایت کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہو گئی، اس لیے آپ اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے. تو ہمارا یہ کہنا کفریہ بات کہلائے گا، ہمارا اس طرح کا عقیدہ رکھنا کفریہ عقیدہ کہلائے گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں کمی یا ایمان کے نواقص میں شمار کیا جائے گا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب کی دنیا میں آج سوشل میڈیا کا دور ہے. لوگ جن کو علماء سمجھتے ہیں، لوگ جن کی باتوں کو رہنمائی کے قابل سمجھ کر ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور دوسروں کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں، انہی میں سے ایک مشہور ڈاکٹر ہیں پاکستان کے، جنہوں نے اس طرح کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق یہ کلمات کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے دل میں اللہ سے محبت زیادہ ہو گئی تھی. تو کل جب اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی تو ہم یہ شکایت کریں گے کہ ابھی کام باقی تھا اور آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے چلے گئے. نعوذ باللہ. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ جو حق اللہ کے نبی کا ہے کہ آپ جو دین لائے ہیں وہ مکمل ہو چکا، اب اس کے بعد کوئی بات شریعت میں داخل نہیں کی جا سکتی. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھا رہے تھے، کئی باتیں بتا رہے تھے. بہت لمبی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ہدایات سنائیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہ بھی بتائی کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے تم تک دین کی باتوں کو نہیں پہنچایا، کیا میں نے اللہ کے پیغامات کو تم تک نہیں پہنچایا؟ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے دین ہم تک پہنچایا، دین کا جو حق تھا آپ نے ادا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف آپ نے انگلی اٹھائی اور کہا کہ اللہم اشہد، یہ لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دین کو پہنچا دیا، تو اس بات پر گواہ رہنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی گنجائش باقی نہیں ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ بھی ایک حق ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں. آج کے درس میں ہم نے جو باتیں جانی اس میں سے یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا جائے. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نے دین کو مکمل طور پر پہنچا دیا ہے، آپ انسانوں اور جنوں تمام کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. ایک بات اور اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی آپ جان لیں کہ جو بندہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کو ایک جانتا ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس نے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لایا۔ کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، یا کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانتا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے تعلق سے میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا جو طریقہ ہے یا ہمارا جو منہج ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا منہج یا ہمارا طریقہ وہی ہے جو صحابہ کا تھا۔ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آدمی ایمان نہیں لائے گا اس کا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ من اصحاب النار، اللہ کے نبی نے کہا۔ اگر میں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آدمی ایمان نہیں لاتا، جو عیسائی آدمی اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی پر عمل کرتا ہے، تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایسے بھی کہنے والے ہندوستان کے مشہور ڈاکٹر موجود ہیں جن کو لوگ بردرز کے سردار کہتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے، انہوں نے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آدمی ایمان نہیں رکھتا اس کے بھی جنت کو جانے کے چانسز ہیں، جبکہ یہ ایمان یا یہ حق ہم نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آدمی ایمان نہیں لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کہا کہ انہم من اصحاب النار۔ تو انہی باتوں پر آج کے درس کو ختم کرتے ہوئے کل ہم جانیں گے کہ اللہ کے نبی کے تعلق سے ہم پر دوسرے کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ آپ سے محبت آپ کا ایک حق ہے، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر آپ کا ایک حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر ویسے ہی ایمان لانا جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سنت کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کو کما ہم کو ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔